یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو اس فرقے کی تلاش ہم کیسے السلام کریں گے؟ علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے مرزا محمد علی جہلمی فرام جہلم پلمبر ہولڈر۔ سوال ہوا کہ حدیث کے اندر آتا ہے 73 فرقے ہوں گے اس امت میں، اور ان میں سے جو جنتی فرقہ ہے یا اہل حق ہیں ان کی تلاش ہے۔ تو مرزا محمد علی جہلمی پلمبر ہولڈر فرام جہلم جواب دیتا ہے کہ جی آپ کو غلط بتایا گیا ہے، 73 فرقوں کی بات نہیں ہوئی ہے، 72 فرقوں کی بات ہوئی۔ ویسے تو محمد علی مرزا جہلمی پلمبر ہولڈر کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، لیکن علم اور کتاب اس بندے کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ سنن ابی داود کے اندر یہ کتاب السنہ ہے، حدیث نمبر 4596 اور حدیث نمبر 4597 ہے۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث نمبر 4597 کے راوی اہل ایمان کے ماموں جان جناب حضرت امیر شام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ شاید کہ یہاں پر بھی مرزا محمد جہلمی پلمبر ہولڈر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی کے اندر کذب بیانی سے کام لے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ علم اور کتاب کا مرزا پلمبر ہولڈر سے کہیں دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اس کے سینئر مرزا غلام احمد قادیانی کا ایمان اور اہل ایمان سے دور دور کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کتاب سے دیکھتے ہیں، اور کتاب سے دیکھ کر آئیم آپ کو بتاتا ہے کہ حدیث کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ یہ دونوں ہی روایات حسن درجے کی ہیں، اور یہ روایت 4596 سنن نبی داود کتاب السنہ میں، یہ روایت جامع ترمذی میں کتاب الایمان کے اندر ہے، اور حدیث نمبر ہے وہاں پر 2640، اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے 3991۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وتفرقت النصارى على 71 فرقۃ وتفترق امتی علی 73 فرقۃ۔ یہ ہے کتاب اور یہ ہے علم، اور سننے والوں جان لو، میں آپ کی کھوپڑی میں بات کو اچھی طرح بٹھانے کے لیے رپیٹ کرتا ہوں، مرزا جہلمی فرام جہلم پلمبر ہولڈر کا علم اور کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح کہ مرزا غلام قادیانی کا ایمان اور اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں جہلم میں موجود مرزا محمد جہلمی پلمبر ہولڈر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گرگٹ سے بھی کوئی عجیب مخلوق ہے، گرگٹ سے بھی کوئی عجیب ترین مخلوق ہے کہ کبھی کوئی رنگ ہوگا تو کبھی کوئی رنگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور فرمایا کہ عیسائی بھی 71 یا 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، اور فرمایا کہ میری امت 73 فرق کے اندر تقسیم ہو جائے گی، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کے اندر ابواب الایمان ہے،
اور وہاں پر بھی اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ جناب حدیث کے اندر 73 فرقوں کی بات نہیں ہوئی، تو یہاں حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے کہ 73 فرقتن۔ اب سلاس 3 کو کہتے ہیں اور 70 جو ہے وہ 70 کو کہتے ہیں۔ سلاس 3 ہو گیا اور 70 ہو گیا 70۔ تو ذرا جمع کرو، 70 اور 3 کتنے بنتے ہیں؟ تو مرزا محمد علی جیلمی کا جو فراد ہے یا دعویٰ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، وہ علمی کتابی دعویٰ ہونا تو یہاں فوراً آنن فانن ختم ہو گیا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو عامر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر شام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ ان معاویہ ابن ابی سفیان انہ قام فینا فقال الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملۃ وان هذه الملۃ ستفترق علی 73۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ معاویہ فقط حکمران نہیں تھا 20 سال کے لیے، بلکہ وہ ایک امام، ایک مجتہد اور ایک جید عالم دین بھی تھے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ ابو عامر کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور آگے معاویہ حدیث بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، یعنی یہود و نصارہ، اور یہ ملت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ تو مرزے کا یہ جھوٹ پکڑا گیا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے تو 73 فرق کی بات نہیں کی۔ تو ان دونوں روایات کے اندر اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واضح طور پر فرما رہے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73۔ یہ امت جو ہے وہ 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ یا مرزا پلمبر ہولڈر کی گنتی خراب ہے جی، اس نے سلاسن کو اثنتین سمجھ لیا ہے یا سنتین سمجھ لیا ہے جی، یا مرزے کی گنتی خراب ہے۔ ہاں، مرزے کو جمع کرنا نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ٹھیک، سکول میں بھی بیڑا غرق ہوگا۔ مرزے کے نزدیک شاید جمع اس طرح ہے 70 اور 3 72۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھے مرزا کیوں کہہ رہا ہے 72 فرقے، کہ مرزے نے جب 70 اور 3 کو جمع کیا تو مرزے کے کیلکولیٹر نے مرزے کو دکھایا 70 اور 3 72۔ اچھا، یہ چکر ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سنتانی و70 فی النار، 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، وواحدۃ فی الجنۃ، اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہی الجماع، اور وہی جو ہے جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سلف و صالحین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پیروکار اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال کا جواب مل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا دیا کہ میری امت کے اندر جو ہے وہ 73 فرقے پیدا ہوں گے۔ اب مرزے کی گنتی ہے خراب، اس نے 70 اور 3 کو جمع کیا تو رزلٹ آیا 72۔
ہمارے پاس جو ہم نے سکول میں پڑھا تھا اور آج تک یاد ہے 70 اور 3 ہوتے ہیں 73۔ شاید مرزے کو جہلم میں کسی استاد نے پڑھایا ہوگا، نہیں استاد نے بھی نہیں کیا ہوگا، مرزا خود ہی نالائق ہے۔ ہیں جی، وہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، چلے مجھے یاد آ گیا، میں بتا دیتا ہوں۔ جب بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے نا تو وہ 70 اور 3 کو جمع کرتا ہے تو رزلٹ آتا ہے 72۔ دماغ ہے خراب ہو گیا، ہو جاتا ہے نا۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مرزے کی حالت یہ ہو گئی تھی موت سے پہلے، ایک تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نا ایک طرف سے الٹیاں شروع ہو گئیں اور نیچے سے موشن، جنہیں ہم سرائکی میں کہتے ہیں پھیرے لگ گئے، دست لگ گئے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کرنے کے لیے، اور دوسرے جیب کے اندر گڑ رکھتا تھا کھانے کے لیے۔ شاید کسی حکیم نے بتا دیا ہوگا کہ جب دست اور موشن لگ جائیں، پھیرے لگ جائیں تو پھر گڑ کھاؤ، واللہ عالم کیا چکر تھا۔ اب مرزے کا جب دماغ خراب ہوا، وہ مرزا سینئر ہو یا مرزا جونیئر ہو، جب مرزے کا دماغ خراب ہو گیا نا، اللہ کی لعنت تو پڑنی تھی کہ نبوت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جی نعوذ باللہ بڑے بڑے دعوے کیے۔ تو مرزا کیا کرتا تھا کہ گڑ کو مٹی کے ڈھیلے سمجھ کر کے استنجا کر لیتا تھا، اور مٹی کے ڈھیلوں کو گڑ سمجھ کر کے کھا لیتا تھا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ایسے ہو سکتا ہے جیسے جہلم کا مرزا پلمبر ہولڈر آپ کو 70 اور 3 کی گنتی جمع کر کے بتا رہے 72 ہوئے ہیں۔ جیسے 70 اور 3 72 ہوتے ہیں نا مرزے کے نزدیک، اسی طرح اس کے جونیئر سینئر مرزے کے نزدیک وہ گڑ کو مٹی کا ڈھیلا سمجھ کر نیچے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈھیلے کو گڑ سمجھ کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ چلیں حدیث میں تو ہمیں اب نظر آ گیا، کیا نظر آیا؟ 83 و 70، 70 اور 3، تو 70 اور 3 ہوئے۔ ہمارے ہاں گنتی میں تو 73 فرقے بنتے ہیں۔ مرزا پلمبر ہولڈر آف جہلم اس کے نزدیک 70 اور 3 72 بنتے ہیں۔ تو معاملہ وہی ہے ہیں جی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دشمنی، جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی، اتنے عظیم الشان صحابہ کی جب کوئی بندہ دشمنی پر اترے گا تو اللہ کی لعنت تو پڑے گی۔ ہم نہیں کہتے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن جب اتنی برگزیدہ ہستیوں کا کوئی دشمن ہوگا تو اللہ کی لعنت تو بڑھے گی۔ تو یہ لعنت کا ہلکا سا ایک کہہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لعنت کا نا ہلکا سا ایک آپ کو منظر نظر آتا ہے جی کہ وہ مرزا 70 اور 3 جمع کر رہا ہے اور کہتا ہے 72 فرقے ہوئے۔ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، سن لی ہے۔ 83 و 70، یہ 83 و 70 میں آپ کی سکرین پر بھی لگا رہا ہوں۔ تو جہلم میں کسی اور سکول ماسٹر سے 83 اور 70 کو جمع کروا کے دیکھ لیں ہیں۔ اگر آپ کو جہلم کے سکول ماسٹر بتائیں کہ 70 اور 3 73 ہوتے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ جو معاملہ مرزے سینئر کے ساتھ ہوا وہی مرزے جونیئر کے ساتھ بھی ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ اور اسی طرح اس باب کے اندر جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 2641، اور یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام نے 71 72 73 فرق کی بات کی اور بتایا کہ جو ہے وہ ایک ہی ملت ایک ہی جماعت کامیاب ہوگی، تو صحابہ کرام نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب سنن نبی داود میں جاتے ہیں، وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وواحدۃ فی الجنۃ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماعت، اور وہی جماعت ہوگا۔ اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں
کہ امام علی بن مدینی نے فرمایا کہ یہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے اور یہ جو الجماع ہے، ہیں جی، فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اہل الحدیث ہیں، اور اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہیں، یعنی نجات پانے والا فرقہ اور جماعت اگر یہ اہل حدیث نہیں، تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ نجات پانے والا فرقہ یا جماعت کون سی جماعت ہے۔